بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور جمعرات کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ سے گفتگو کرنے کا، آپ کی ٹیلی فون کالز لینے کا، آپ کے مسائل سننے کا، اور ان مسائل کو اپنے فہم میں رکھتے ہوئے جو کیا کہنا چاہیے اوتھینٹک ترین وظائف ہیں قرآن سے، حدیث سے یا تفسیر سے جب میں مراد لیتا ہوں تو وہ تفسیر یا ابن اسحاق ہو سکتا ہے یا تفسیر ابن کثیر ہو سکتا ہے۔ ان میں وظائف کا جتنا تذکرہ ہے وہ ذخیرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ ساتھ ایک ایسا مشورہ بھی دوں جو کہ دنیا کے حساب سے بھی اور شریعت کے حساب سے بھی قرآن اور حدیث کے پیراڈائم اور پیرامیٹرز کے درمیان میں رہتا ہوا آپ کی اخلاقی اور جذباتی اور ہر طرح کی تربیت جو ہے وہ کر سکے۔ لیکن سب سے پہلے آج جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے قصص الانبیاء کا، اس قصے میں حضرت صالح علیہ السلام کا آج تذکرہ آپ کو سناتا ہوں۔ کالز ہماری جو ہیں وہ ہمارے پاس اکٹھی ہوں گی، اور جو ہی قصہ انشاءاللہ ختم ہوگا تو میں کالز لینی شروع کر دوں گا، اور ضیاء اللہ شاہ بخاری بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا میں نے آپ کو جو واقعہ پیش کیا تھا، اس کے بعد جو واضح اور بڑے پیغمبر آتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہدیہ پھر کروں گا ضرور۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے پھر دو بیٹے آگے چلتے ہیں، جن کا ایک کا نام ہے حنان اور ایک کا نام ہے کنان، اور ایک کا نام ہے سام۔ کنان اور سام۔ کنان وہ بیٹا تھا جس نے کہ حضرت نوح یعنی کہ اپنے والد کی بات کو مانا تھا، اور سام وہ بیٹا تھا جس نے کہ اپنے والد کی بات کو نہیں مانا تھا۔ یہ قبیلہ جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام آئے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اگر آپ نے حاضری دینی ہو تو جو لوگ عراق جاتے ہیں وہ ضرور کہیں وہاں پہ وادی سلام جانے کا۔ وادی سلام جو ہے یہ بہت بڑا ایک قبرستان ہے، یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ وادی سلام کے اور کیا معجزات ہیں، کبھی وقت ملا تو یہ بھی آپ سے ذکر کروں گا۔ یہ قبیلہ جو ہے یہ تبوک کے پاس ہے، تبوک سے آگے ہے مدائن کے اندر، جہاں پہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی امت، جس کو کہ سمود کے نام سے میم واو دال 3 نقطوں والا سمود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو تھے یہ عربی قبیلہ تھا، اور ان کو اپنے عرب ہونے پہ اور اپنے عربی بولنے پہ بہت زیادہ فخر تھا۔ یہ لوگ مالی طور پہ بہت زیادہ آسائش میں تھے، آسان تھے، کاروباری تھے، زرخیز زمینیں تھیں، تجارت تھی، لوٹ مار تھی، گندے کام تھے، ہر وہ برائی جو کہ شرعی ہے وہ ان کے پاس تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو کافی سے زیادہ کہتے تھے کہ باز آ جاؤ۔ یہ لوگ عام طور پہ اپنے گھر جو ہیں وہ پہاڑ کے اندر بناتے تھے، اور وہ اس لیے بناتے تھے کیونکہ پہاڑوں میں گھر بنانے سے گھر پکے ہوتے تھے ان کے بہت زیادہ۔ اور اگر آپ آج بھی جائیں اور آپ تبوک سے آگے گزریں تو آپ کو پیلے رنگ کے، اور پیلا بھی کس طرح، اس طرح کا پتھر جس طرح کی کراچی کی ریت ہے، اس طرح کے پتھر کے یا اس طرح کی ریت کے پہاڑ اور بڑے بڑے ٹیلے ہیں وہاں پہ۔ ان لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھیں۔ یہ جب مٹی کے گھر بناتے تھے تو مٹی کے گھر گر جاتے تھے اور ان کی زندگیاں زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے۔ اس لیے انہوں نے مٹی کے گھر زمین پر بنانا چھوڑ دیے، اور پہاڑوں کو کھود کے جس طرح کے سرنگ کھودتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر انہوں نے اپنے پورے کے پورے گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر بنا لیے۔ اب بھی یہ جو علاقہ ہے اس قوم کا، مدائن کا، اس کو سعودی عرب جو ہے وہ ٹورزم کے لیے ڈیولپ کر رہا ہے۔ لیکن اس حدیث کو ضرور یاد رکھیے گا کہ تبوک جاتے ہوئے سفر میں جب اس جگہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزرے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ کہ اللہ کا عذاب اترا تھا۔ اب وہ عذاب اترا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خود پہاڑوں میں رہتے تھے، اور ان کی روح شناسی یعنی کہ ان کی اپنی شناسائی جو تھی وہ پہاڑوں سے بہت تھی، تو گھر بھی پہاڑوں کے اندر تھے۔ تو حضرت صالح جب ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، تو وہ کہتے تھے تم ہمارے جیسے آدمی ہو، کھاتے پیتے ہو، روتے ہو، ڈرتے ہو، رات کو سو جاتے ہو، شادی کرتے ہو، اولاد کا کہنا اولاد پیدا کرتے ہو، تو تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو یہ سارے آرگومنٹ کے بعد، کیونکہ تکبر ان میں بہت زیادہ تھا، یہ اب ذہن میں رکھیے گا بات کہ اللہ تعالیٰ نے
جو آزمائش ہے وہ تکبر والوں کے لیے کتنی رکھی ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ مال اس کے پاس کتنا زیادہ ہے اور مال جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن مال ختم ہونے والا ہے۔ سمود کے بعد جو عاد کی بات کروں گا انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ سے، اس میں دیکھیے گا کہ اللہ نے کس طرح ختم کیا ان چیزوں کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، طنز کے طور پہ کہا کہ تم کر کے دکھاؤ ہمیں کوئی ایسی چیز جس سے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ کہا کیا کر کے دکھاؤ؟ انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ جو ہے نا، اب وہ پہاڑ بھی آسمان جتنے اونچے پہاڑ، ان میں سے کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ۔ کیا کر کے دکھائے معجزہ؟ اس میں سے کوئی زندہ اونٹنی نکال دو۔ اونٹنی اس لیے کیونکہ ان کے کاروبار کے اندر اونٹ استعمال ہوتے تھے، اور وہ اس اونٹ سے واقف تھے کہ ان اونٹ کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اونٹ کا قد، عمر، رنگ کیسا ہوتا ہے، تو انہوں نے اونٹ کا کہا۔ تو پہاڑ میں سے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹ کو نکالا، یعنی کہ پہاڑ جو تھا وہ باقاعدہ کھلا آگے سے، اور وہ کھلا، اور اس پہاڑ کے ساتھ ایک بہت اونچے قد آور جو ہے وہ اونٹ جو ہے، اونٹنی جو ہے وہ باہر آئی، اور اس اونٹنی کے ساتھ ایک چھوٹا قد آور جو بچہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یعنی کہ یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سمود قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا ہم نے تمہیں، لیکن دل سے نہیں مانا تھا۔ کچھ لوگ، چند لوگ، صرف چند لوگ جو تھے وہ ان کا دین لے کر آئے، یعنی کہ وہ اس وقت کے مسلمان ہوئے، زیادہ تر لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر وہ سارے لوگ جو تھے وہ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور سیر ہوتے تھے، ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری امت وہ اس معجزے سے فیض یاب ہوتی تھی۔ اب وہاں پہ ایک کنواں تھا، جو اونٹنی کیوں نہیں، کیونکہ دودھ دینا ہوتا تھا تو اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ایک پانی جب وہ پیتی تھی تو کنویں کا پانی جو ہے وہ زمین پہ جا کے لگ جاتا تھا۔ اب اس کا بھی انہوں نے اعتراض کیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں پہ نیگوسیشن کی۔ یہ نشانی یاد رکھیے گا، جو نبی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مسائل کا حل جو ہے وہ ایک ریاستی سطح کے اوپر جو ہے وہ جا کے بتاتے ہیں، جیسے کہ ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، لیکن یہ موضوع گفتگو نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ایک دن آپ پانی لے لیا کریں، یعنی کہ لوگ پانی، اور ایک دن آپ اس کو پانی پینے دیا کریں۔ لوگ اپنے لیے پانی ذخیرہ بھی کرتے تھے اور اس دن استعمال بھی کرتے تھے۔ اگلے دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور سارے لوگ روز دودھ پیتے تھے اس کا، لیکن اس نعمت کے باوجود کچھ مردوں نے اور چند ایک خواتین نے، جن میں سے ایک انزل عین نون بے رے ہے امبرا نام پرناؤنس، شاید میں صحیح کر رہا ہوں، اس نام سے خاتون جو تھی وہ بھی شامل ہوئی، 3-4 مرد تھے۔ انہوں نے سرداروں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نبی کے اس معجزے کو ہی ختم کر دیں، نبی کے معجزے کو ختم کر دیں، یہ سوچا، اور انہوں نے اس اونٹنی کے اوپر تیر مارا۔ وہ تیر اس کے پاؤں پہ لگا، وہ بیٹھ گئی، جب وہ بیٹھ گئی تو تلواریں لے کے آئے، اس کی گردن کاٹ لی۔ بہرحال اس اونٹنی کو انہوں نے مار دیا۔ وہ بچہ جو تھا وہ دیکھ رہا تھا اور وہ پہاڑی کے اوپر چڑھتا گیا، اور روایت بتاتی ہے کہ وہ اتنا اونچا چڑھ گیا پہاڑی کے اوپر کہ وہ لوگوں کی رسائی سے دور ہو گیا، اور پھر پہاڑ کھلا اور وہ بچہ پہاڑی کے اندر دوبارہ چلا گیا۔ اب جب یہ اونٹنی یعنی کہ اس کی ماں لگی، اس کو مار دیا، اور وہ بچہ جاتے ہوئے چیخیں مارتا ہوا گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں کو ان لوگوں نے، جو نشانی پیغمبر تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اس کو قتل کیا سب کے سامنے۔ اب وہاں پہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کو کہا کہ دیکھو تم توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجے گا، اور اللہ اگلے 3 دنوں میں عذاب بھیج دے گا۔ تو آگے سے مزاج کیسا تھا کہ کر لو تم نے جو کرنا ہے۔ آج بھی دیکھیے ہم کتنا ان چیزوں میں کامنالٹیز ڈھونڈ سکتے ہیں، کہ آج بھی ہمارے مزاج جو ہیں وہ ان امتوں جیسے ہیں جن کے اوپر اللہ نے عذاب ڈالے۔ یہ تو آپ امت محمد ہیں، اس لیے اللہ آپ پہ عذاب نہیں ڈالتا، اور انشاءاللہ نہیں ڈالے گا، لیکن اپنے کام تو پھر بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ ان لوگوں نے کو کہا کہ یہ ایسا ہوگا، انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ان کے پاس بہت زیادہ کاروبار تھا، وسیع کاروبار تھے، تو کہتے تھے ہمارے اوپر کیا عذاب آ سکتا ہے۔ پھر ایک آیا دن جمعے کا، اور اللہ کے اس نبی نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ آج عذاب آئے گا، اور وہ عذاب ان لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ عذاب یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ پیلے رنگ کے ہو گئے، جیٹ یلو ہو گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اگلا دن آیا ہفتے کا،
تو ان سارے لوگوں کے جو پیلے چہرے تھے وہ جیٹ ریڈ ہو گئے، یعنی کہ سرخ ہو گئے. ابھی بھی ان کو عذاب سے توبہ مانگنے کی توفیق اللہ نے نہیں دی. اور پھر تیسرا دن جب آیا تو ان سب کے چہرے جو ہے وہ کالے ہو گئے. اب تفاسیر میں مختلف روایتیں ہیں، یہی کچھ روایتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سب بندر میں کنورٹ ہو گئے تھے. کچھ روایتیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ جب کالے رنگ کے سب ہو گئے تو یہ راکھ کی طرح ہو گئے، یعنی کہ جیسے جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ جب جل جائے تو آپ اس کو ہلکی سی بھی پھونک ماریں تو وہ ساری راکھ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی. وہ اتنے کالے اور اتنے جلے ہوئے ہو گئے کہ ان کو ہلکا سا چھونے سے بھی ان کی راکھ بہہ جاتی تھی. اور وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے، تمام کی تمام امت جو ہے وہ تباہ ہو گئی. یہ جگہ مدائن جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے، مدائن کی جگہ ہے. یہ وادی آج بھی اپنی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت تبوک سے آگے، یعنی کہ آپ مدینے سے یا مکہ سے نکلیں، مدینے سے نکلیں تو تقریباً 100 کلومیٹر آپ کو پڑے گا. اور یہ جگہ آپ کو بالکل ویسی کی ویسی محفوظ، اللہ ان نشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ان لوگوں پہ عذاب پڑا تھا. لیکن ہمیں ٹورزم کے لیے تو ان چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن اپنے دل کی تسلی اور ایمان کی خاطر کیا دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یہ بات سوچنے کی ہے اور دیکھنے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ان لوگوں میں سے دے بنائے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اپنے نبیوں پہ ایمان لانے کی توفیق دی ہے. ضیاء اللہ شاہ بخاری ہمارے ساتھ ہے. ضیاء بھائی السلام علیکم. ضیاء بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان الحمدللہ. دیکھیے حالات ایسے ہو گئے کہ آج فون پہ بات کرنی پڑ رہی ہے، دیکھ لیں ذرا. یقیناً ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ضیاء بھائی کہ اس ملک کے حالات اچھے ہوں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آمین ثم آمین آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں من حیث القوم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے، جن کو ان کے ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے اوکے. اچھا عائشہ ہمارے ساتھ ہیں، عائشہ سے بات کرتے ہیں. جی عائشہ السلام علیکم بیٹا. عائشہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انکل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بیٹی. جی انکل میری بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں میری. ماشاء اللہ. ابھی جو سب سے چھوٹی ہے وہ ابھی 11 منتھس کی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ نا ویک ہے. اب مجھے لگتا ہے شاید اس کا نام سوٹ نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے اپنی پہلی بیٹی کا نام رکھا تھا وہ بھی آپ سے پوچھ کے ہی رکھا تھا. ماشاء اللہ. کیا نام تھا تو اس کا نام ہانی ہے. جو سب سے بڑی ہے اس کا نام عائشہ ہے، اور جو دوسرے نمبر کی ہے اس کا نام ہانی ہے. جو ابھی ہوئی ہے اس کا نام انابیہ ہے. انابیہ اچھا نام نہیں ہے میرے بیٹے. یہ کہاں سے لیا تم نے نام؟ یہ نام میرے ہسبینڈ نے، انابیہ نام میں نے آپ سے پوچھ کے نہیں رکھا، ہانیہ رکھا تھا. ہاں ہانیہ تو ام ہانی سے ہے نا، وہ تو بڑا بابرکت نام ہے. لیکن یہ نام تم نے تیسرا کہاں سے ڈھونڈا؟ انٹرنیٹ سے؟ نہیں، یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بس بتایا تھا کہ مجھے یہ نام پسند ہے تو یہ رکھ لو. اب اس کو جو پسند ہو وہ کر لیں ہم. جی تو وہ بس میں نے رکھ دیا ہے. پر وہ بہت جب سے کتنی عمر ہے بیٹی کی ابھی؟ ان کا ویٹ 6 kg ہے، مطلب کہ 11 منتھ کی ہے، لیکن ویٹ اس کا 6 kg ہے. دیکھو پہلی بات تو میں تمہیں، کربلا کی مٹی بھی انہی کے پاس تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی تھی، جو جبرائیل دے کر گئے تھے. سلمہ نہیں نام رکھنا، ام سلمہ. ٹھیک ہے، ام سلمہ یا فاطمہ. اور انکل میں اپنی بیٹیوں کے نام کے آگے ان کے فادر کا سر نیم لگاتی ہوں، مطلب کہ وہ کاسٹ کا بیگ، مطلب کہ عائشہ بیگ، ہانیہ بیگ، انابیہ بیگ. تو اس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھو میرے خیال میں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر تم والد کا نام لگاؤ بنت فلاں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے انکل ٹھیک ہے، بس وہ میری چلتی ہے. میں ہانیہ بنت اپنے شوہر کا نام لگاؤ، کتنا کلاسیکل نام ہوتا ہے وہ. اور جب یہ بچیاں انشاءاللہ جوان ہوگی، لوگ بھول چکے ہوں گے کہ بنت کا ساتھ نفس لگانا سنت صحابہ تھا، سنت صحابیات تھا. سنت کو کال کرو، سنت کو فالو کرو اور اللہ تعالیٰ رحمت ڈالے گا. شاہ صاحب میں نے ابھی اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے عائشہ سے کہا کہ یا ام سلمہ رکھو یا فاطمہ رکھو، کیونکہ ماں بیٹی کا تو رشتہ تھا. ضیاء بھائی یہ جو جتنے بھی نام ہوتے ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نام ہے، ان سے کیا مطلب لینا چاہیے؟ کہ مسلمانوں کی تاریخ سے نام ہے یا ان کا کوئی کیا فلسفہ ہوتا ہے ان کا؟ یہ اصل میں نا لفظ جو اسلامی ہے اس کا بھی استعمال ہم نے کوئی، میں سمجھتا ہوں بعض اوقات ہم اچھے انداز سے نہیں کرتے. جیسے ہم مہینوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ ہمارے اسلامی مہینے، اور جنوری اور فروری کو ہم غیر اسلامی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
وہ بھی ہمارے ہی مہینے ہیں، لیکن ان دونوں کا تعلق شمسی اور قمری تقویم سے ہے. بالکل. اس لیے وہ ہجری اور میلادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے حوالے سے جنوری فروری ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی ہمارے اسلامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اسلام بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی ضیاء بھائی، بہت اچھی بات کی. تو جو اسلامی ناموں سے مراد یوں آپ کہہ سکتے ہیں، یوں فرما سکتے ہیں، قرآن پاک میں جو اسماء مذکورہ ہیں انبیاء علیہ السلام کے یا اولیاء کرام کے، جیسے سیدہ مریم کا نام ہے، اسی طرح جو دیگر جو ذوالقرنین کا نام ہے، حضرت لقمان کا نام ہے، یا اولیاء کرام کے نام ہے، تو اس حوالے سے یہ جو قرآنی نام، اس لیے حدیث پاک اندر جو بہت سارے اسماء مذکور ہیں انبیاء علیہ السلام کے یا نیک لوگوں کے جو ہماری قوم سے، ہماری امت سے پہلی امتوں میں اللہ کے ولی گزرے ان کے نام ہے، اس طرح جو صحابہ کرام کے نام ہے، پھر اہل بیت ہار کے نام ہے. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے کہ جو ہماری اسلامی شخصیات. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام ابو بکر نہیں ہے، لقب ہے، لیکن میں بہت لوگوں کو کہتا ہوں کہ ابو بکر نام رکھا کرو. جی ہاں بالکل صحیح بات، بڑا خوبصورت نام لگتا ہے. جی ہاں، ان کی کنیت اتنی غالب بھائی ان کے نام پر اتنی مشہور ہوئی کہ اصل جی اس کے ان کی کلیت جو اتنی مشہور، وہ زیادہ مشہور ہو گئی کلیت. بالکل بالکل. جی السلام علیکم نیہا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. سر میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کا نام شہناز ہے، تو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا ہم نے یوٹرس کا آپریشن کروانا ہے. تو پہلے ہمارا 4 تاریخ کو تو اب نہیں ہوا ہمارا، کیونکہ اب 19 کو ہے اب. تو کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کروا لو، کچھ کہتے ہیں کہ نہ کرواؤ، پہلے نا ٹیسٹ کروا دیں آپ کینسر کا، کچھ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آپریشن کروا دو تو پھر ٹیسٹ کروا دیں. سرجری تو اس کی تمہیں کرانی پڑے گی، اب کراؤ یا تب کراؤ، پہلی بات تو یہ